نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حد بندی کمیشن کی تجویز کو پوری طرح مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی جانب سے اس سلسلے میں مسودہ تیار کیا جا رہا ہے جو کمیشن کو پیش کیا جائے گا۔ کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے معاملے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ملک میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے اور چند شرپسند افراد اس سلسلے میں تنازع کھڑا کر رہے ہیں۔ پلوامہ کے بانڈرپورہ میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ پوری طرح غلط ہے۔ فاروق عبداللہ نے عمر عبداللہ اور پارٹی کے سینئر لیڈر علی محمد ساگر کے ہمراہ سابق وزیر محمد خلیل بند کے گھر جا کر ان کے برادر کی وفات پر تعزیت کی۔ ہم اس کے لیے اب وہ مسودہ تیار کر رہے ہیں جو 14 سے پہلے ہم ان کو پیش کریں۔ وہ پھر جب پیش کریں گے آپ کے سامنے بھی وہ آ جائے گا، آپ کو دکھے گا کہ ہم نے کس چیز کے بارے میں ان سے کہا ہے۔ ملک جو تھا وہ ہر ایک کے لیے برابر تھا۔ آپ کو حق ہے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کیا پہننا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک کہ آپ ملک کی سالمیت کو خطرہ نہیں کریں۔ مذہب اپنا اپنا ہے، اور یہ جو مذہب پہ حملہ کیا جا رہا ہے یہ کچھ کٹر پنتھی ہیں، ان کو کہ یہ کوششیں رہی ہیں کہ لڑائی کی جائے، مذہبوں میں جھگڑے کیا جائے اور وہ الیکشن جیت سکے۔ اللہ کرے گا ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی نے مسئلہ کشمیر مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مفتی نے کہا کہ کشمیر سمیت دیگر مسائل حل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ مودی حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ پی ایس سی میٹنگ کے بعد گپکار میں واقع اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ حد بندی کمیشن کی ڈرافٹ رپورٹ جانبدار اور صرف بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ حجاب پر پابندی کے معاملے پر مفتی نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ مسلمانوں کے مزید مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل مرکز اور یو پی انتخابات میں بی جے پی کے لیے فائدہ مند ہے۔ محبوبہ نے کہا کہ گپکار الائنس جموں کشمیر میں بی جے پی کی غلط پالیسیوں کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑے گا۔ اور ابھی جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ دس از نتھنگ نیو۔ اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ پہلے ہی ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح سے اس کو ڈس ایمپاور کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے، جو ہمارے حقوق تھے، جو ہمارے پاورز تھے، ان کو ختم کیا گیا۔ سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی کہ ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ 2019 سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پبلک سروس کمیشن کو، ایس ایس آر بی کو، وہ وڈرا کی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 2019 سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جموں کشمیر کے باشندے تھے، اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچرل سی بات ہے اس میں باہر کے لوگ، پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اس سے بھی نقصان ہو گیا۔ ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہریانہ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، یو پی سے آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ جموں ہے چاہے کشمیر ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دن بہ دن زیادہ کمزور کیا جائے۔ اور جو آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں، چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، ان پہ تو پہلے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کے اوپر زیادہ عذاب ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عذاب ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پہ اوپر عذاب ہے، یہاں کے نوجوانوں پہ عذاب ہے، یا یہاں کے جرنلسٹ پہ عذاب ہے۔ اور اس کے اوپر سے جو ڈی لمیٹیشن کیا گیا ہے، اس ڈی لمیٹیشن میں
बीजेपी पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को। भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते हैं तो राजौरी पुंछ इंतजार कर लीजिए, 2026 में राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर, हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी, मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और मुझे ये तो ठीक है, यूपी इलेक्शन के लिए ज़रूर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा डर ये है, मेरा अप्रहेंशन ये है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एट हिजाब। इसके बाद जो दूसरी हमारी निशानियाँ, तीसरी निशानियाँ, चौथी निशानियाँ, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने, वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए। उसकी तमाम निशानियां जो हैं ये ख़त्म करना चाहते हैं। वो हदबंदी कमीशन का पेश करदा मुसव्वदा हतमी रिपोर्ट नहीं है। अपने खदशात व एतराज़ात ज़ाहिर करने के लिए कमीशन के एसोसिएट मेंबरान को यह मुसव्वदा पेश किया गया। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। सिंह ने कहा कि वो हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के हवाले से अपने कारकुनों और लीडरान से मशवरा कर रहे हैं और वो कमीशन के सामने पेश करेंगे। ज़िला उधमपुर और रियासी की दिशा मीटिंगों में शिरकत के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। डीसीज, डीडीसीज और दीगर अहदेदारों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया। सिंह ने कहा कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। डिलिमिटेशन का अभी एक इनिशियल ड्राफ्ट आया है, अभी वो कुछ चरणों से गुजरना है। अभी उसको मात्र एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर किया गया है। हम अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, प्रतिनिधियों से इनपुट्स प्राप्त कर रहे हैं और उनको डिलिमिटेशन कमीशन के आगे रख दिया जाएगा। जो भी जहाँ से भी जो चिंताएं व्यक्त होती हैं, फिर डिलिमिटेशन का अपना विवेक है, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, उनके भी कुछ अपने मापदंड हैं, लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट बनने में अभी समय लगेगा। इसके उपरांत ये पब्लिक डोमेन में भी जो ड्राफ्ट होगा वो लाया जाएगा। श्रीनगर शहर के संडे मार्केट में आज काफी चहल पहल रही। वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने के फैसले के बाद आज यहां तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गईं। अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने की उम्मीद के साथ पटरी वालों ने आज यहां दोबारा अपनी पटरियां लगाई थी। कम कीमतों के लिए मशहूर इस बाजार का वादी भर से लोग रुख करते हैं। यह मशहूर बाजार हर इतवार को टीआरसी चौक से लाल चौक से होते हुए बटमालू तक सजाया जाता है। कम से कम 2500 अफराद यहां अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यहां महाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। जब तक लॉकडाउन था तब तक हमारी ज़िंदगी जो थी वो दुख भरी थी, क्योंकि हम यहाँ पर दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन आज हम डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने लॉकडाउन तोड़ के, लॉकडाउन उठा के हमारी रोजी का ख्याल रखा। 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने के बाद ये आज खुल रहा है। आज अच्छा लग रहा है ये खुल के, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया है कि आज हम यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के लिए रोज़गार फराहम कर सकें। त्राल के माछामा, बागंदर, खलेल, कंगनालोरा और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने माछामा में जमा होकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि नागबल नामी गांव में कई कुदरती चश्मे मौजूद थे। उनका पानी पहले ही नलों के जरिए दूर दूर तक पहुंचाया गया है। अब गांव में वाहिद चश्मा एक नाला बचा है
وہ 1400 کنال اراضی کی آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں، مگر محکمہ اس چشمے اور نالے کا پانی بھی دیگر علاقوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے علاقہ پانی سے محروم ہو جائے گا اور سینکڑوں کنال اراضی بنجر ہو جائے گی۔ انہوں نے محکمے پر الزام لگایا کہ جو اسکیم ناگبل میں غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے وہ ناگپتری گاؤں کے لیے درج ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر محکمے نے اپنا فیصلہ جلد واپس نہیں لیا تو وہ مجبور ہو کر سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ انہوں نے ایل جی اور ڈی سی پلوامہ سے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ ترال میں موجود تمام پی ایچ ای اسکیموں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ ہم اپنی زمین کو بنجر نہیں بنانے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سرکار جتنا چاہے وہ کر سکے، جل شکتی ڈپارٹمنٹ جتنا چاہے وہ کرے، لیکن پانی کا ایک بوند نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پرسوں ہم بالکل ننگے پریس کالونی میں دھرنا دیں گے، اس کے بعد گورنر ہاؤس جائیں گے، جموں یا سری نگر راج بھون تک ہم جائیں گے۔ یہ تکلیف تو اس کا فائدہ چلے گورنمنٹ کن گورنمنٹس ایڈمنسٹریشنس ہائر اتھارٹیز اپیل کران کہ تم کرن فوری طور سے کاروائی اپیل کران گزارش کران تاکہ اس گھو پگہ دربدر کیا گھو سون بچہ گھن مطلب پتم پیڑھی واجن تمن آ پتہ آبک سورس کہین تم کران پتہ جناب علی یہ گھر سان بھدرواہ پولیس نے غیر قانونی طور پر نقلی نمک فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ایک معروف برانڈ کے نمک کا پرنٹ، لوگو اور برانڈ استعمال کر رہا تھا۔ ملک انٹرپرائزز کے نام سے چلائی جا رہی ایک دکان میں چھاپہ مارا گیا۔ پولیس ٹیم نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں تقریباً 20 کوئنٹل ملاوٹی نمک ضبط کیا اور گودام کو بھی سیل کر دیا۔ ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم نے بتایا کہ ٹاٹا کمپنی کے ملازم موہت شرما کی تحریری شکایت پر کارروائی کی گئی۔ کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت کیس درج کر کے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تلیل میں عبدالن نامی علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گجران سے آگے چکوالی تک سڑک سے برف ہٹائی جائے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ داور سے گجران سے برف ہٹائی گئی، گجران سے آگے روڈ ابھی بھی بند ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ سڑک بند رہنے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات درپیش ہے۔ گریز میں آج فوج نے درجنوں درماندہ مسافروں کو ایئر لفٹ کیا۔ واضح ہے کہ برف باری کی وجہ سے باڈی پورہ گریز سڑک بند پڑی ہے۔ سول فضائی سروس خراب موسم کے چلتے کافی متاثر رہی۔ مقامی لوگوں اور پنچایتی نمائندوں کے پرزور مطالبے کے بعد فوج نے سامنے آ کر درماندہ مسافروں کو ایئر لفٹ کیا۔ مقامی لوگوں نے فوج کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے فوج کا شکریہ ادا کیا۔